وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورحيمنا وكريمنا ومنجانا ومأوانا ووكيلنا وكفيلنا ووسيلتنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. ما شاء الله. صدق الله مولانا العظيم ما شاء الله. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود السلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مضطربين. ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان في الكرم. نہایت وجہ الاحترام سب دادا فی سید مجاہد حسین شاہ صاحب بخاری مولوی برکات العالیہ اور دیگر علماء اہل سنت، مہمانان گرامی قدر اور عظیم عوامی اہل سنت، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بے پایاں کرم ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو پیاری محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے اور اس کا بہت شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق خاص اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا. کیا بات. اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان پہ زندہ رکھیں اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے. یہ دعا کرتے رہا کریں. علماء اہل سنت اہل علم تشریف فرما ہے، انہوں نے پڑھا ہوگا، ان کے مطالعے میں ہوگا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا فرض علیکم الدعاء دعاء الایمان دعاء السلطان. جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا دیگر
فرائض ہمارے اوپر فرض ہے، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 2 دعائیں ہمارے اوپر کرنے کے لیے فرض کر دی۔ کیا کر دی؟ فرض۔ اگر آج کے بعد ہم یہ دعا نہیں مانگیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں گناہ گار۔ یہ دعا اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے انشاءاللہ۔ اصل میں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کے ساتھ پیار بڑھا، کیا بات، بڑی محبت۔ اس پر میں تبصرہ نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی محبت اپنی امت کے ساتھ۔ کتابیں بھری پڑی، بے شمار واقعہ، ایک ایک واقعے کے پیچھے محبت کا سمندر بہہ رہا ہے۔ یہ ہماری بات قسمت کی، ہماری بات بہت کی ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت نہیں کرتے، پیار نہیں کرتے۔ اصل میں محبت ساری کر رہے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، دعوے بھی ہیں، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ ہماری جو زندگی ہے، جو ہماری سیرت ہے، جو ہمارا کردار ہے، جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہماری ادائیں ہیں، وہ کہاں جاتی ہیں۔ بہرحال طے تھوڑا ہے، میں ایک بات کر رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کے ساتھ کیا ہے؟ بڑا ہی پیار ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی جو منشا ہے نا، سب سے بڑی جو چاہت ہے وہ ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت یہ ہے کہ ہر انسان کیا؟ ہر انسان کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جائے اور جنت میں جائے۔ اور اپنی امت جو کلمہ پڑھنے والے ان کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا کیا ہے؟ کہ میرا ہر کلمہ پڑھنے والوں کی موت کے وقت کلمہ پڑھتا ہوا ہی موت کا دروازہ گزر جائے، اس کا خاتمہ بھی خیر ہو جائے۔ میں اس پہ بڑا غور کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دعاؤں کو فرض کیوں کیا؟ کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرض کیوں کیا؟ اللہ بڑا علم اچھا بہتر جانتی ہیں، میں بھی اس پہ غور کرتا تھا، میں تو قربان جاؤں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی محبت ہے، کتنی شفقت اپنی امت کے ساتھ۔ اور ایک بات اور بھی میرے ذہن میں آئی، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کچھ نہ مانگے، میری بات پر غور کریں، بس نانموں کی گفتگو ہے کیونکہ ٹائم بہت بڑا ہے، میں ایک بات کر رہا تھا، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کچھ نہ مانگے، رب نے سارا کچھ دینا نہیں دینا، اس نے بن مانگے دینا ہے، وہ دے رہا ہے۔ وہ تو اپنے دشمنوں کو، اپنے غیروں کو بھی دسترخوان سے نہیں اٹھا رہا۔ اس پر بھی بے شمار واقعات ہے، سب کا بھی بے شمار۔ اللہ تعالیٰ اپنے دسترخوان سے غیروں کو بھی اٹھا رہا ہے، دے رہا نا۔ آج ہم کس سے بات کریں نا، آج میں ایک ساتھی کہہ رہا تھا کہ میں اپنے بھائی کو باہر بھیجا، میں نے کہا کس ملک میں بھیجا؟ یورپ کی طرف بھیجا۔ میں کہ کیوں؟ ادھر نہ کمائی زیادہ ہے، پیسہ زیادہ ہے، نہ کن کے پاس، یورپ والوں کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس پیسہ بڑا ہے۔ میں کہ اسلامی ممالکوں میں پیسہ بڑا ہے، نہیں کہا صاحب، میں کہ ہمارے جس ملک میں پیسہ بڑا زیادہ ہے، وہ کس طرح؟ میں کہا میں نے یہ سنا ہے علماء سے اور میں نے اس طرح پڑھا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ام المومنین ہے، جو ہم سب کی ماں ہے، آپ نے اس کندھے پہ دست نبوت رکھا، فرمایا اے ام سلمہ رضی اللہ عنہا، آقا حکم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے رب نے مجھ سے فرمایا ہے۔ یہ باتیں سننے کے لیے نہیں ہیں، جمعے ہو رہے ہیں، محفل میلاد ہو رہا ہے، درس قرآن ہو رہا ہے، درس حدیث ہو رہا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، لیکن عملی میدان میں ہم 0/0 نظر آ رہے ہیں، نہیں آ رہے۔ بین الاقوامی سطح پر کیا ہماری حالت ہے، تو کیا ہماری کیفیت ہے؟ اب جن کی شان بیان کرنے کے لیے، جن کا یوم منانے کے لیے، جن کی یاد منانے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہماری ان کی زندگی پر کتنا آ گیا؟ یہ تو وہ ہستی ہیں جن آقا علیہ السلام کی ایک ادا کو نہیں ڈالے دیا، ایک ادا کو ادا کیا ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟
ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، کس ڈگر پہ چل رہے ہیں؟ سر نعرے دعوے، چلو بات چھوڑیے اس بات کو. میں ایک بات کر رہا تھا کہ اے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے رب نے مجھ سے فرمایا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام، تو آدم کا ہونا، لیکن ہم نے تو آدم میں کہنا نا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 4000 سال قبل، کتنی؟ یعنی 40 صدیاں. کتنی؟ تو ایک صدی میں 100 سال ہوتا ہے. کتنا؟ 100 سال. قیامت تک آنے والے ہر شخص کی روزی اللہ فرمائے میں نے لکھ کیا کی؟ آپ نے سن لیا ہے، میں نے بھی سنا دیا، تو میں نے سن بھی لیا. اور آج کے بعد یہ سن کر جب پریشان ہوں تو پھر علاج کیا؟ نہ اس سے زیادہ، نہ اس سے تھوڑا، نہ اس سے پہلے، نہ اس کے بعد نہیں ہونا. رب نے لکھ دیا ہے اتنا ہی ملنا ہے، اتنا ہی. تو عرب عالم میں جا، تو یورپ میں جا، پاکستان میں رہے. اور اس پر پریشان ہم مولوی طبقہ بھی بڑھے کہ میرے علماء کرام ناراض نہ ہو جائے. آقا صاحب کے مسلح پہ کھڑے ہونے والا بھی پتہ اس کو کیا ہو گیا، آقا صاحب کے ممبر پر بیٹھنے والے کو پتہ کیا ہو گیا، اس کو بھی پتہ نہیں میں اس کے اندر لڑا رہا ہوں. ہماری حالت عجیب ہو گئی، ہماری حالت عجیب ہو گئی. امیر المومنین، پھر ہم ہر طرف سے ڈر رہے ہیں، خوف کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جا رہا ہے، کیا ہو جا رہا ہے. لیکن امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرام، باب مدینۃ العلم، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ. آقا علیہ السلام کو جب مبارک نام آنا ہے نا، یہ بھی آپ کی ایک پیغام ہے، یہ بھی آپ کی ایک پیغام ہے. دیکھ رہے میری طرف، آپ کی آپ کی طرف، ہاتھ میں نہیں کھڑے کرواتا، سبحانہ میں نہیں کرواتا، اور کوئی یہ چیز کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی وجہ سے میری تقریر قبول نہیں ہونی. وہ میری ساتھ نیت بدار ہوتا ہے. یہ تقریر میں کروڑوں میں بھی اس طرح کرنی، ایک آدمی بیٹھا تب ایسے میں نے کرنی، اسپیکر ہو یا نہ ہو، میں نے تقریر ایسے ہی کرنی، کیونکہ میرا رب سن رہا. یہ ہمارے ذہن کی خریدیں بدل گئی. کتنا اجتماع ہوگا تو کیا ساؤنڈ ہوگا تو کیا ہوگا تو وہ ہوگا. اللہ کے بندے کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کر کے رب نے تمہیں اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کے ذکر کے لیے پسند کر لیا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ جانا کمال نہیں؟ تم کہاں بیٹھے ہو، کہاں بیٹھے ہو؟ تو لوگوں کو کسی بڑے کے گھر میں جانا ہو جائے نا، اوہ بس اس کی اتنا فخر ہوتا ہے، آج وزیر کے گھر میں چلا گئی، آج آئی پی ایل گھر چلا گیا. اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے گھر میں بلا لیا ہے. یار میری ساری زندگی چونکہ میں ایک مسجد میں 40 سال گزر گئی ہے، آج بھی جب میں پہلا قدم رکھتا ہوں مجھے یقین نہیں آتا کہ یا اللہ میں تیرے گھر میں داخل ہو رہا ہوں، تیرے گھر. تو شعبہ عبادت میں ساری زندگی پڑھاتے رہے، وہ کیا کہتے ہیں میرا نام وہ ذوقی شعبہ ہے، شعبہ عبادت سینکڑوں میں شعبے پڑھ کے مفتی پڑھ کے علامہ نے بڑے بڑے مفتیان نام کے کو ترتیب ہو گئے. ابھی تک میں پڑھا رہا ہوں، جب میں پہلا سبق سنتا ہوں نا عبادت کا تو مجھے یقین نہیں آتا کہ باری تعالیٰ کہاں تیرا کلام کہاں میں. حقیقت کبھی تو کفیت ہی بدل جاتی، یقین ہی نہیں آتا. مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ میں کرسی پہ بیٹھ کر کس طرح ذکر کر رہا ہوں اور میری زبان سے کیا باتیں کر رہی ہیں. فرشتے لکھ رہے ہیں، ڈرنے لکھی جاتی ہیں، تو جو باقی فرشتے آئے وہ ڈرنے لکھنے والے وہ علیحدہ بیٹھے، تو جو خالق کائنات کی ساتھ سنی وہ اور کمال. کیا رب بڑے اجتماع میں سنتا ہے، چھوٹی اجتماع میں نہیں سنتا؟ ایسا تو پھر کیا ہو گیا؟ نجیبوں کو کیا ہو گیا، ناخانوں کو کیا ہو گیا، کاروں کو کیا ہو گیا، ہمیں مولویوں کو کیا ہو گیا؟ وجہ کیا ہے مجھے نہیں سمجھا. تو میں کہنا حسن علی کا قول سامنے کر دیتے ہیں، بڑا پیارا ہے، اس میں میرے زبان پیارا ہے. باب مدینۃ العلم، جب کہتے ہیں باب مدینۃ العلم مجھے سرور آتا ہے، کہہ رہی آتا لطف آتا. تو
آپ فرماتے ہیں کہ جب تیرا یقین ہو جائے، جب تیرا یقین ہو جائے کہ رب تیرے ساتھ ہے، تیرا تمہارے ساتھ نہیں ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ علیم بِذَاتِ الصُّدُورِ ہے۔ جب تیرا یقین ہو جائے کہ رب تیرے ساتھ ہے، رب تیرے ساتھ ہے، بھئی باتیں بھلا کے نہیں جانی، یہاں رکھ کے نہیں جانی۔ حافظ فاطمہ صاحب کو یہ باتیں دے کر نہیں جانی، پھر تُسے جلسہ کروایا، تُسا محفل کرائیے تھے، گلہ معاملہ سنا گیا نہیں، ایسے تو ہم اتنی جانی ہے۔ پر ایک بات سن لو، یہ ہیرا میں بات میں دوں گا، اس پر ایک اور بات سن لو، باب مدینۃ العلم، آگے کیا کہنا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جملہ ساتھ کہنا ہے۔ آج ہماری عادت یہ بن گئی کہ ہم غیروں پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ گستاخ نہیں، یہ ادب نہیں، وہ دروشی نہیں پڑھتے، پر نہیں کہ تجھ تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے، وہ جو بھی نبی دے نال لیتے ہیں مکمل دروشی پڑھتے نہیں، پڑھ سو کے دیکھ کیا بات کہ اسی اپنی تقریرات فلاں صاحب ہے یا رسول اللہ یہ کام ہو جائے، اگر دروشی پہلے پڑھنا اللہ کے بندے، آپ باقی گلنا بعد کریں گے، جو لوگ آقا علیہ السلام مبارک نام ہے، پہلے درود و سلام پڑھو اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا۔ میں کس چیز پہ تبصرہ کروں، کس چیز کی تشریح کروں یار؟ باب مدینۃ العلم، جب صحابی کا نام ہے تو کہنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے اللہ والے کا نام آجے تو کہنا رحمت اللہ ہے۔ یار اس سے ادب پیدا ہوتا ہے، تعظیم پیدا ہوتی ہے، پیار پیدا ہوتا ہے، دل کے اندر مزید ان کی محبت اجاگر ہوتی ہے، نہیں ہوگی؟ بولیے۔ تو میں ایک بات کرنے لگا تھا کہ باب مدینۃ العلم مطلب فرماتی ہیں کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا، کائنات جتنی بھی چیزیں، ہر چیز کی قدر زندگی میں صرف 2 بار ہوئی، نہ 1 بار، نہ 3 بار، نہ 4، اوپر میں ہے ہی نہیں نا۔ جب نہ 3 کی بات کر دی، کتنی بار قدر ہوئی؟ 2 بار۔ ساری بولی 2 بار۔ سارے نام ہی بولو نا، میں پریشان کو نہیں ہوئی بھائی، میرے جملہ منہ سے نکل جاتا، میں کیا کروں؟ کیونکہ میں نے حدیث بات میں پڑھا ہے کہ ہاتھ کھڑے کروانے میں بولی پڑھا ہے، علماء کرام میں پڑھا ہے، کہتی آؤ نہ میں بولی پڑھا ہے، سبحانہ کو ہے آؤ، کچھ نہیں آواز آئی، میں وہاں میں ایک پڑھا ہے کہ آقا علیہ السلام دورانی خطاب، دوران وعظ، علمی، روحانی، علمی، فکری، اصلاحی ترغیبی مجالس میں آقا علیہ السلام وقفے کے ساتھ پوچھ رہے تھے، اے میرے غلاموں، میرے ساتھ میں نے کیا کہا؟ آئے ویسے میں نے اس میں بڑا غور کیا، اس میں نے بڑا غور کیا کہ آقا علیہ السلام یہ جملہ بار بار وقت کے ساتھ کیوں اپنی زبانی نبوت سے نکالتے تھے؟ میں نے بڑا تجربہ کیا، اس سے بندہ چکنا ہو جائے۔ کیا بات ہے؟ میں ایک دفعہ بھائی پاس دوبارہ پروگرام کر رہا تھا، تو ایک آدمی نہ ہو پریشان نہ، میں پتہ کون سی بات شامل کر رہا ہوں، تو وہ میں کھانا کھا رہے تو بات کر رہے ہیں، 2-3 سکول چل رہے ہیں، آپ کا نام سنیں کہ آپ کو اتنی زبردست کرتے ہیں، تاکہ اللہ ولا قوت الا باللہ پڑھ سکتا ہوں اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا، پتہ نہیں کس سے آپ نے سن لیا ہے۔ تو میں 3-4 سکول چلا رہا ہوں، اور جب اسٹیج لگا نا وہ میرے ساتھ ہی بیٹھ گئے، میرے ساتھ بیٹھ کے علاقے کا مفتی صاحب بڑے علاقے کے علماء کرام اسٹیج بنا ہوا ہے، تو میں تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا، ایک مدرسہ طالب علم تھا، تو وہ نا میرے ساتھ بیٹھ گئے، وہ جو کہہ رہا تھا میں تقریر سنے آیا ہوں۔ تو میرا اپنا ایک طریقہ ہے، میرا اپنا ایک معمول ہے، جب میں کوئی ٹوپر پہ آیا نا تو میں اس کے ایسے قدر سے پکڑا، حضرت صاحب ہو گیا، جب میں کہا حضرت صاحب ہو گیا، دائیں بائیں علماء کرام بیٹھے تھے، ایک ساتھ ہی مطابق نیچے نہیں تھی، بغل میں علامہ صاحب تھے، یا یہ اتنا کام آدمی تھا، میں اس کی طرف تو دیکھ حضرت صاحب، تو جب میں بولیے تو ایم ٹی بھی بات میں تو ساتھی کہنے لگا کہ میں تو پہلی آپ کی تقریر میں میری تفسیر بدل رہی تھی، جب آپ نے سے چھوڑا تھا ایسا لگا جس طرح ملک الموت آ رہا تو میرے وہاں کا میری خیر نہیں بات سنی، تو وہ ایم ٹی کو دیکھنے لگا بات مجھے بولا کرنے کی جب آپ کس طرح بولیے تو 2-3 مرتبہ کہا میں کہنے لگی وہ خیر میری بھی نہیں، آپ تو چھوڑ نہیں کرتے تھے، میں چھوڑ نہیں کرتا، یہ میرے آقا کی سنت ہے، یہ میرے آقا صاحب کی سنت کی برکت ہے، میری کیا ضرورت ہے تو میں چکنا کر لوں بھائی، نا 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 نا، یہ ساری برکتیں، ساری
برکتیں آقا علیہ السلام کی ادا کی ہیں. کس کی ہیں؟ تو میں ایک بات کر رہا تھا بڑی ٹائم بات کہ کائنات میں کتنی چیزیں ہیں بے شمار اور حج کی قدر کتنی بار ہوئی ہے. کس نے فرمایا؟ جن کی یاد منا رہے ہیں جن کی کوئی فرمایا کائنات کی حج کی قدر کتنی بار ہوئی ہے؟ 2 بار. اب عوام میں علاقوں کا اجتماع تھا. ارے یا اور کتنا بڑا کیا ہے یا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ یا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی کب تو پھر آپ نے سمندر بہا دیا. آج جواب سنیے آپ نے سمندر بہا دیا کیا کب تو آپ نے فرمایا آنے سے پہلے جانے کے بعد. بس تشریح کرنے کی ضرورت نہیں. آپ نے خود گھر کا غور کرنا ہے کہ بات مدینہ کو علم نے کیا فرما دیا کہ کائنات کی ہر چیز کتنی بار قدر ہوئی ہے؟ 2 بار. کب ہوئی ہے جی؟ آنے سے پہلے جانے کے بعد. آنے سے پہلے یا میں جملہ کہہ لوں پھر میں بھول نہ جاؤں. وہ میں لفظ نا یا امیر المؤمنین. ہمارے ایک ساتھی تھے تو وہ ان کے بارے میں سنا. میرے دوست ملنے والے تھے بہت عظیم آدمی کی زندگی لمبی صحت والی کافر میں. تو کس وقت کا جو انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس 70 کتابوں کے حوالے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو بلاغت مسادت ہے وہ خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی. جس طرح کہ ماشاءاللہ کعبہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بلاغت مسادت خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی. میرے پاس کتنی کتابوں کے حوالے ہیں؟ 70 کتابوں. اچھی بات ہے ان کا مطالعہ ہوگا. علم لے کر آپ سمندر ہے نہیں. لیکن مجھ سے بھی نہ رہا ہے مجھ سے بھی میں چلا گیا اس کے بعد پھر ایئرپورٹ کی طرف ہوتا میں ان کے علاقے میں کافی خطاب آتی میں ان کے بعد چلا گیا. انہوں نے مجھے دیکھا بڑے خوشی ہوئی. ہم بیٹھے ایمان بازی کی اس نے جو کرنی تھی. میں نے کہا صاحب آپ نے کمال گناہ فرمایا. لیکن وہ کیا میں نے ایک بحث سنا ہے کہ آپ نے جمعہ کے خطبہ میں فرمایا ہے کہ میرے پاس 70 کتابوں کے حوالے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلاغت باسعادت کعبہ کے اندر نہیں. کعبہ کے اندر میں نے کہا فرمایا میں نے فرمایا میں نے کہا کہ جو آپ کے پاس جمعہ پڑھنے آتے ہیں آپ نے سارا قرآن حدیث کا علم جو ہے ان کو دے دیا ٹوٹل علی سے لے کر جاتا جتنا علم سارا دے دیا. کیا مطلب؟ میں ان کو سب کو وضو کا طریقہ آتا ہے نماز کا سارا طریقہ آتا ہے. میں کہتی ہوں میں تیرے نماز ایسے بابے بھی کھا سکنا جنہیں دیکھ پوترے 2 ترے ہو گئے اب تک کو پلیت نہیں نانو غصت فرض نہیں آدھے آجے بھی. تو میں پیغام لے کے آیا ہوں. ہاں اگر تو نے قرآن سنت کا سارا ٹوٹل اتنا علم ہے تو نے لوگوں کو دے دیا ہے ایک ہتھالی دی پیدائش رہ گئی نہیں ایک پیدائش رہ گئی. اللہ کے بندوں کے بارے میں قبر میں کوئی پوچھ ہونی میزان میں اس کے بارے میں پوچھ نہیں ہونی. اللہ کے بندوں اس عوام کو کہاں دھکیل رہے ہو کہاں دھکیل رہے ہو اس عوام کو کہاں برسا رہے ہو. تو ممبر میں بیٹھے نصرہ کرنا 70 کتابوں کے حوالے میں حضرت علی کی پیدائش خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی. اگر نہیں ہوئی تو کیا علی کو مقام خانہ کعبہ کے اندر پیدائش کی وجہ سے ملا؟ نہیں ان کو فضیلت ملی ہے جو عظمت ملی ہے جو رفت ملی ہے. اتنا پوری کائنات میں جدھر جاؤ علی اور ایک فتح گھنٹہ کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. اور میں نے کہا کہ صاحب آپ کے بڑے بڑے ہو مجھ سے سینئر ہو اہل علم ہو اس عوام کو اللہ کے بندے ان کی ذہن خراب نہ کرو. اللہ کے بندے کیا ہو گیا جس وقت میں ظلمہ بڑھاتا وہاں میرے بے شمار خراب ہو چکے ہیں. اللہ کے بندے ان کو اس طرح نہ لاؤ کہ اگر یہ معاملہ ہے تو پھر میری بھی بات سن. حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار بابی مدینہ العلم خود اس کے راوی ہیں. اس کے راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام میں سب پڑا ہوگا کہ ایسے کعبہ کے سامنے کھڑے تو آقا علیہ السلام نے خطاب اے بیت اللہ شریف
اے کعبۃ اللہ، ہم مانتے ہیں کہ تیری حرمت کمال ہے، ہم مانتے ہیں کہ تیری حرمت کمال، تیری عظمت، تیری عزت کیا ہے؟ کمال ہے، کیا ہے؟ پر میری بات سن، اب نہ سن، کیا فرمایا؟ پر اے کعبۃ اللہ میری بات سن، میری امت کے مومن کی حرمت تجھ سے کیا بات، کیا بات، میری امت کے مومن کی عظمت، اس کی عزت تجھ سے آگاہ ہے۔ اگر آپ بھی پریشان نہ ہو جانا، میں حدیث مبارکہ کا میں ایک مفہوم دے رہا ہوں، عربی کا متن نہیں پڑھ رہا، ایک مفہوم دے رہا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ تو کہیں آپ مغالطے میں نہ چلے جاؤ، حدیث ہونے کے باوجود بھی اوئے 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 اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کے اندر نہیں رہتا، کیا رہتا ہے؟ اور نہیں، اللہ تعالیٰ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو کعبہ کے اندر مقید کر دیا، یہ کفر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کو مقید کرنا یہ کفر ہے۔ اللہ نور السماوات والارض ہے۔ ایک جملہ میں علماء کی موجود میں کہہ سکتا ہوں، جو کہ آگے جملہ ساتھ ملاؤں تو لطف آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو خانہ کعبہ میں مقید کرنا کفر ہے۔ نمبر 2، اگر نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ مدینہ میں نہیں رہتے تو یہ کفر ہے۔ کیا بات، نبی علیہ السلام مدینہ المنورہ میں ہر وقت موجود رہے، اپنے آنے والے ہر امتی کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، نہیں کر رہے؟ یاد رہے گا؟ ہاں ایک بات سن لیں، امام ابو طالب مکی علیہ السلام بہت بڑے امام گزرے، ماشاء اللہ آپ کی نظروں کے ساتھ کتاب گزری ہوگی، کفر القلوب، تصوف کی بڑی کمال ہے، بڑی مدلل 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے ایک حدیث کوٹ کی ہے بڑی خوبصورت، بڑی، وہ بھی حضرت صاحب کے منہ سے جملہ نکل رہا تھا تو میں فوراً پھر اس کے میں نے وہ کیا کہتے ہیں، میں نے کہا اس طرح ہم تھوڑا تبصرہ کر لیں، یعنی ٹھیک ہے جی، تو میں نے وہ زبان مبارک سے سنا، میں نے کہا اس پر تھوڑی سی بات ہو ہے۔ میں ایک بات کر رہا تھا کہ میں نے اس کی بات میں عرض کیا کہ حضرت علی المرتضی کرار رضی اللہ تعالیٰ کو مقام خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہونے سے نہیں ملا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اے بیت اللہ شریف، میری امت کے لفظ آتا ہے مومن، کیا لفظ آتا ہے؟ مومن، اس کی حرمت یا عظمت تجھ سے آئے۔ اب یہ تو گیا لفظ فقط مومن، تے جو ہو ہی امیر المومنین، جو ہو ہی امیر المومنین، فقط امیر المومنین نہیں، آگے میں جاؤں، میرے پاس سخت نہیں خدا، میرے پاس حقیقت علم نہیں ہے، میں اظہار کے بعد میں ترتیب نہیں لا سکا، وہ تو پیغام دیتا دیتا میں بس درمیان میں چلا گیا۔ جو ایت کریمہ میں پڑھی ہے نا 25 پارے کی، خدا کی قسم 3 گھنٹے مانگتی کہ میں کہتا ہوں اس ایت کے آخر میں جا کر رب نے فرمایا پروٹوکول تو میں دینا ہے، کیونکہ محبوب علیہ السلام کے خون کی محبت میرے محبوب نے نہیں مانگی، رب نے خود مانگی، وہ خود اعلیٰ۔ اور یہ تو میں مکمل تشریح نہیں کروں گا، لیکن وہاں سے ایک نکتہ لے رہا ہوں، وہ خود اعلیٰ نہیں، رب مانگتا ہے نہیں، رب کو ضرورت ہے یار، پریشان تجھے میں کو سوال کر رہے جاتا ہوں، رب مانگتا ہے یا دیندہ ہے؟ تجھے کیوں پریشان ہو گئے؟ میں کو تھوڑے سوال کیتا ہے یا تھوڑے امتحان میرے اللہ معاف کرے، اور میں تھوڑے علم تھوڑا رکھنا تھوڑی ماشاء اللہ بزرگ نہیں بیٹھے بڑے بڑے جو ان کو گلیں سارے کو نہیں لے صاحب تجربے کہاں، کیا بات، کیا بات، کہ ایسی فیکٹریاں دیکھیاں ہیں، کارخانے دیکھے ہیں، ہائی لیول پہ پڑھے لکھے سے کام کرتے میں نے ان پڑھ بابا اپنے تجربے سے نام سے چیئرمین بنے، سپروائزر بنے، نہیں بنے۔ یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم جس پر ہو جائے اس کی پسند ہے، اس کی پریشانی ہونا۔ میں پر سوال نہیں کیا، آپ سے دوبارہ خیال کیا ہے، مانگتا نہیں، اگر وہ مانگنے پر آ جائے، مانگنے پر آ جائے، وہ مولی چیز نہیں مانگتا، پھر وہ چیز بھی اپنی شان کے مطابق مانگتا، پھر وہ اپنے لیے نہیں مانگتا، وہ اپنے لیے نہیں مانگتا،
وہ اوروں کے لیے مانگتا ہے، وہ قسم بھی اٹھاتا ہے تو اوروں کے لیے، تاکید لائے تو اوروں کے لیے، صیغہ جمع لائے تو اوروں کے لیے، وہ صیغہ جمع سے، وہ تاکیدوں سے، وہ قسموں سے، وہ دعووں سے اعلیٰ ہے، مبرہ ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں، یہ سارا کچھ اوروں کے لیے کر رہا ہے، تو اوروں کے لیے یعنی کہ یہ کر رہا ہے، ان سے لالچ بھی، ان سے ڈر بھی نہیں، خوف بھی نہیں، اگر کر رہا ہے کس کے لیے؟ تو وہ اعلیٰ، جو چیز مانگ رہا ہے وہ بھی اعلیٰ، تو جن کے لیے مانگ رہا ہے وہ بھی اعلیٰ، تو جن سے مانگ رہا ہے وہ بھی اعلیٰ۔ ہیں سب، اگر آپ کے یا میرے 10-15 دوست ہیں، کتنے؟ 10-15، اصل 4 کا ٹھیک ہے، دوست کتنے ہیں؟ 10-12-15 دوست ہوں، اگر کوئی چیز کی ضرورت پڑ جائے ہم ہر ایک سے مانگ سکتے ہیں؟ ہر دوست اصول نہیں مانگا جاتا تھا، ان 10-15 دوستوں میں کوئی 1-2 ہوئے جس کے ساتھ آپ کی گفتگو کی دھرک ہوگی، مان سکتے ہیں۔ اور رب نے ہر ایک کو اپنے محبوب کے خاندان کی محبت نہیں منگی، نہیں منگی، کیونکہ انہیں حدیث پاک بھی آئی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں، نام سنا ہے نا، مشہور صحابی ہیں، وہ خود راوی ہیں۔ دعا کرو، میں بات میں کروں تو پہلے دعا کرو، یا اللہ وہ وقت ہمارے اوپر نہ آئے، آمین آمین آمین۔ جس طرح میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنایا جو سن 7 ہجری کو پائے، یعنی مدانی کا پڑاؤ کو، جو سن 7 ہجری کو پائے وہ میرے بیٹے کا ساتھ دے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، اس زمرے میں انہوں نے آنا ہے۔ تو مقابلے کی کوئی عام بندہ نہیں سی، کوئی یہودی عیسائی سی، سارے نمازی ہیں، ڈرتے میں انکار کرنے کا حضرت صاحب ڈر رہے ابھی کی بڑھے گا، حضرت صاحب کیا بنے گا، تمہیں مبارک ہو خیر مبارک ہو، اور تیرا مکان بنے ہوئے تو مبارک، خیر صاحب خیر مبارک، خیر مبارک، تیرے گڈی لئی ہے، خیر صاحب تیرے گڈی مبارک، خیر مبارک، خیر مبارک، وہ تیرے بڑا ہو کیا تھا، خدا کی قسم میں تمہیں بہت بڑی مبارک دے رہا ہوں، مبارک ہو، شکر ادا کرو، ہم اس زمانے میں نہیں تھے، اگرنا سب تو پہلے اپنے پاؤں پھسلنے سی، اپنا رگڑیا جانا سی، شکر ادا کرو اس دور میں آئے جس دور میں محبت ہی محبت ہے، سب کو مانتے نہیں مانتے، کوئی کسی کے مخالفت کو، کسی کی مخالفت، الحمدللہ عرب گھر الحمدللہ، ہم سب کو سلام کرتے نہیں کرتے، دعا کرو کرتے ہی کرتے مر جائے، تاکہ قیاموں کے کی میت تو مل جائے، ان کے جوڑے سیدھے کہنا ہمارا شمار تو ہو جائے گا نہیں انشاءاللہ، یاد رہے گا۔ تو میں ایک بات کرنے لگا تھا، بڑی خوبصورت بات میں کہ وہ خود جو وہ مانگ رہا ہے تو دین کے لیے مانگ رہا ہے، تو دین سے مانگ رہا ہے، تو جو دے دے، جو دے دے، آیا میں ایک جملہ کرنا لگا تھا، پھر آگے چلا گیا، پر بھول نہ جاؤں کہ آپ نے فرمایا کہ حج کے طرف کتنی بار بھی 2 بار، کتنی بار، کب، آنے سے پہلے، جانے کے بعد۔ ایک بار جملہ دے رہا تھا میں کہ وہ بھول نہ جاؤں، اچانک یاد آ گیا، امیر المومنین، پھر میں چلا آگے بتاؤں، امیر المومنین باب مدینہ وہ فرماتے ہیں کہ اب تیرا یقین ہو جائے، اس مسجد میں بیٹھ معلوم نہیں کہ بین اقوامی سطح پر ساری مرد مسلمان ہیں، جب تیرا یقین ہو جائے کہ رب تیرے ساتھ ہے، رب تیرے ساتھ ہے، پھر اتنا فرق پڑتا ہے کون کون تیرے خلاف۔ مجھے کو کہنا کل صاحب نہ رکھ دے ایک ہو رہا ہے، پڑھے کلا کرنا ہو رہی ہے، آپ آ کر توجہ نہیں کی، آپ کا زندگی توجہ کی نہیں سرکار، کیونکہ میں حضور صاحب نے قول پڑھ چکا ہوں، رحمت اللہ بڑا کمال قول ہے، آپ فرماتے ہیں روئے زمین پر، روئے زمین پر
چلنے والوں میں سے کسی ایک کا بھی تیرے دل میں خوف ہے، تیرا ایمان مکمل کوئی تے جڑا ایتھے نمازاں پڑھوندا پیا ہے ان دے دل کوئی ذری بھی خراش آ گئی، ان دی نماز گئی، تیری ان دی گئی کہ مگلا بھی پہلے گئی تے ہن دا ڈر پیدا ہویا ہوتا، وہ بھی سب جو ڈر دے پہلے صدر صاحب نے جنرل سیکرٹری صاحب نے تیاری دے کی بانجا سی تے نظامیہ گھر مسجد نے یہ ڈر پائی ہوتے امام آتے خیر نہیں لیکن مسجدہ دے بارے مشہور ہو گیا تھے کہ مولوی ٹکتا نہیں وہ سراں بڑی آ رہا جا رہا جو تو پھر مولوی ہوتا ہے اور اگر مولوی کیوں گئے کہیں گیا کتنے مولوی نہیں ہو وہ چھوڑا پہلے دن ہی ڈرنا شروع ہو جاتا ہے بڑے میرا کی میں تو نمازہ سارے دن تمام برباد ہو گئی، نمازہ سارے دن خراب جس دن کسی مقتی دل گل آ گئی نا کہ اے ساڈے کول لیندا کی لیندا بنی تنخواہ یہ ساڈے کول لیندا ہے، یہ ساڈا نوکر ہے، لا تیری نمازاں گئیاں تیری نمازاں تو جب تو پتہ کردا پہلے پاس چلے گیا میں کچھ نہیں کیا میں تری رضی اللہ تعالی باری گا ہائے اب ایک جملہ دینا چاہتا تھا پھر میں کافی آگے چلا گیا۔ رب کہتا ہے جو میرے محبوب اسلام کی خون کے ساتھ محبت کرنے والا ہے نا، کیونکہ یہ چیز میں نے مانگی ہے، اس پر پروٹوکول بھی میں نے دینا، دنیا نہیں دینا۔ جب ساری دنیا کھڑی ہو، جب ساری بولی ساری دنیا وہاں کھڑی ہوگی، ان کو میں نے پھر پروٹوکول دینا، پھر دنیا دیکھے کہ میرا پروٹوکول کیا ہے، میرا پروٹوکول کیا ہے۔ میں جب جملہ ایسے دے رہا تھا مطلب میں دل کرتا ہے میں یہ نکتا نہیں ہوں اے بارے تعالیٰ پروٹوکول کیسے دیا، بیچ میں ساری بات ہو گئی تو کیا ہو رہا ہے ہائے اے بارے تعالیٰ پروٹوکول کیا ہے؟ علماء کرام تشریف فرمائے گا رات میں پروٹوکول کا نام لینے سے پہلے کیا فرمایا؟ ان اللہ ان اللہ جو پروٹوکول میں نے دینا ہے نا اس میں کوئی شک نہیں ہے، بے شک نہیں، شک نہیں، پروٹوکول ہے کیا؟ فرمایا غفور شکور، شکور کا معنی ہے قدردان، شکور کا کیا معنی ہے؟ قدردان، قدر کرنے والا، قدر شناس۔ فرمایا میرے محبوب علیہ السلام کے گھر والوں کے ساتھ محبت کرنے والوں، تیرے اس عمل کی قدر کوئی اور کرے یا نہ کرے، کیونکہ چیز میں نے مانگی تو قدر میں نے کرنی ہے نا۔ یہ بات قدر کس طرح ہوگی؟ فرمایا میں غفور ہوں، میں غفور ہوں، بخشنے والا میں ہوں۔ بھائی تعالیٰ پھر فرمایا ان اللہ غفور شکور، اس کی قدر کس طرح کروں گا کہ بخشش کر کے بغیر حساب و کتاب کی جنت میں کیا بات ہے، ماشاءاللہ کہاں لگتا ہوں؟ اگر اجازت ہو تو یہاں میں حدیث کو کر نیند کبھی آ رہی نیند کبھی آئی رہتی ہے نا کہ نہیں، کبھی نیند کا ضرب آ جاتا ہے۔ اصل میری طبیعت ایک دو منٹ سے تھوڑی مثال ہے، میں کبھی جملہ کبھی یاد نہیں کیا تو اس وجہ سے نا میں بڑا آسپا بول رہا ہوں، وغیرہ میں سے نیند نہیں آئی تھی، نیند تو آئی تقریب ہے تو پھر نیند آ جائے تو کچھ بالکل نہ ہو، میں ویسے ارادہ کیا تکلیف ختم کر دوں، مجھے بہت تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ ایک میں اس بات آسان یا کرتے سوال یاد رکھوں گا، میں قرآن بھی کر رہا تھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں اس طرح ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار نے فرمایا کہ اس وقت 7 ہجری کو بھائی کو کیا کریں میرے بیٹے کا تو حضرت ابو ہریرہ جو فرماتے ہیں کہ میں سن 7 ہجری سے پناہ مانگتا
سنسار سے پناہ مانگتا تھا کہ یا اللہ سنسار بھی مجھے دیکھنا نصیب کیوں کہ میرا کون حصہ ہم بھی کہتے ہیں کہ جو میں آپ کو ابھی مفہوم دے لگا دعا کے اللہ تعالیٰ یہ وقت ہمارے پر بھی نہ دے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایک زمانہ آئے گا کیا میری امت پر ایک زمانہ آئے گا کہ میری امتیوں کے دلوں سے میرے گھر والوں کی محبت خروج کر جائے نکل جائے جو نکل چکی ہے نہیں نکلی اللہ صاحب نکل چکی ہے میں اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا میں اس پر تبصرہ ہاں ایک میں بات کو کہ حضرت امام شافعی علیہ السلام ہاتھ کریاں لگیاں نا کون ہاتھ کریاں لگی جب بغداد میں آئے نا ساری امام ہاتھ کریاں لگی کوئی لگتی پر کی کیوں ہے کتو جناب نہیں کریں آج اس کو بھی حضرت گاہد تاک آ جاتی ہیں حضرت صاحب آقا علیہ السلام کی اعلان نبوت کے بعد 13 سالہ مکی زندگی کا ایک دن کوئی مولوی نے گزار کے دکھاوے خدا کی قسم اور نیکی گل اس مسیح بدل دی میں ہے بس یہ نہ ہے کہ ہو رہا ہے آج تک کسی ہاتھ نال کسی نماز ہی نہیں کہ انتظامیہ نے سانو چھیڑے صرف گلاں ہی کرتے ہیں نا اسی گلاں مگر رکھ کے جناب مسیحاں بدل جاندی ہیں گلاں مگر رکھ کے دین دا کام چھڑ دیں گے کیوں کس واسطے آقا علیہ السلام کی 13 سالہ مکی زندگی خدا کی قسم جو دن چڑھتا تھا وہ پہلے دن سے بھی زیادہ عجیب آتا تھا آخر کار اللہ تعالیٰ کے حکم پر کافروں کی وجہ سے نہیں بے ادبی کا لفظ نہ کوئی بولے کہ کافروں کی وجہ سے نکلے ہاں شرارت کا لفظ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر کافروں کی شرارت کی وجہ سے آقا علیہ السلام کو تشریف لے جانی پڑی کسی جرت ہے کہ میرے آقا کو نکال سکتا ہے وہ ہے جرت کبھی بھی بے ادبی کا لفظ نہ بول بیٹھنا ادب کے دائرے میں رہو تعظیم کے دائرے میں رہو محبت کے دائرے میں رہو ہائے کس میں محبت کے دائرے میں رہو صاحب جب ہاتھ کریاں لگی امام شافعی کی لہرا مانگو لاکھوں آپ کے عقیدت مانتے جو مقلد تھے فقہ شافعی شگرد والے تھے ان امام شافعی نے مانگا زندگی تو پار کے دیکھو تقوی پرہیزگاری علم سبحان اللہ لیکن ہماری امام صاحب کے پوتے شگرد ہیں ہمارے امام صاحب کے پوتے شکر جب آپ کے علاقے برداشت میں آئے تو لوگ آپ کے پاس آئے کہنے کہ امام صاحب کہ استاد کہنے لگی شکر تو نہیں لوگوں کا پر شک ہو گیا لوگوں کا پر شک ہو گیا لوگوں نے آپ پر شک کر دیا کہنے کہ آپ راست کیوں گئے کیا ہو گیا فرمایا کیوں کہنے کہ تم نے نبی علیہ السلام کے گھر والوں کی تعریف اتنی کر دی ہے اتنی کر کے لوگوں کو شک ہو گیا ہے ہائے امام شافعی نے کہا جملہ بولا ہے نا آپ تو کچھ بھی نہیں صاحب محبت مت پیار تو کرو میں نے خطاب کر رہا تھا پتہ نہیں اسی دن گاؤں میں دھانشی میں یا کیوں گاؤں میں تو سید ذاکر سجاد شاہ صاحب کھانوں آنے والے ان کی صدارت تھی خطاب میں کافی تعبیر ہو گیا کھانا کھانے لگے مجھے کہتے ہیں کہ چلو پرائے تو پرائے ہیں آپ نے بھی تھوڑی سی نا گھٹن محسوس کرتے ہیں نبی کے خاندان کی تعریف کرتے وقت تو آپ کو بڑے کھل جاتے بہت زیادہ میں نے کہا شاہ صاحب ابھی نہیں کھلا علم نہیں میرے پاس وہ ایک جملہ کبھی تو آج یہ بولتے ہیں کہ میرا دل نہیں بھرا میرا پیٹ نہیں بھرا مجھے نہ میرے آپ کو آنسو آ گئے میں نے کہا کلمہ اس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اس نبی کی شفاعت کا میں امیدوار ہوں جس کا میری پہلی ملاقات قبر میں ہونی ہے جس نے سارا کچھ میرے لیے کرنا ہے اس کے خون کی تعریف میں میں تجسسی کروں میں بخیل کروں میں اگر زندگی قیامت تک مجھے مل جائے نا تو میں اپنے آقا کے خون کی تعریف نہیں کر سکتا آئے ہیں میں نے کہا شاہ صاحب کیا ہو گیا میری امام شافعی علیہ الرحمہ اصلا چاروں فقی اماموں پر ہی فتوے تھے چاروں فقی اماموں پر میں نے پڑھایا آپ کا مطالعہ ہوتا ماشاءاللہ سینئر کو میں بات کر رہا تھا کہ جب امام شافعی علیہ الرحمہ پر یہ سوال ہوا نا فرمایا کیوں تو اگر انہوں نے اپنے سن لیا پھر امام شافعی علیہ الرحمہ کو نبی کے الفاظ یاد تھے
لیکن ضمن بات آنی کافی دیر ہو گئی ہے مگر میں پوری طرح نہیں کوٹ کر دیتا امام شافعی علیہ السلام نے ایک جملہ کہہ دیا فرمایا اگر آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی عظمت کی وجہ سے اگر مجھے لوگ رافضی کہتے ہیں فرمایا پوری دنیا کا سب سے بڑا رافضی ہائے ساری کائنات کا سب سے بڑا رافضی میں اور ایک جملہ نا بڑا پیارا کہا کرتا ہے بڑا پیارا محبت کا اور جب میں کہتا ہوں دل لطف آتا ہے آپ آ کر کے اے میرے آقا کے گھر والوں بڑا پیارا جملہ کہتے تھے امام شافعی رحمہ پیار میں کہتے اے میرے آقا سنو انہوں نے قرآن و سنت پڑھا اگا پڑھایا ہے انہوں نے پتہ نہیں لگا کہ نبی پاک گھر والوں کی محبت کیا ہے کیا عظمت ہے امام شافعی رحمہ پتہ کیا کہتا ہے اے آقا سنو میرے آقا کے گھر والوں میرے آقا کے گھر والوں تمہاری عظمت اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کیا پتا تمہاری تو سنا پڑا ہے ہماری نماز ہی قبول نہ ہو سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہم صلی علی محمد وعلی میں نے اللہ صاحب نے سب لکھ دی کہ آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی محبت رافضیت اور یہ اصل حق کی ساٹھا ہے باقی اندر بیعتیاں لفظ بولتے ہیں نا ساتھ الحمدللہ سنت ادب کے ساتھ لفظ لیتے ہیں نام لیتے ہیں ہائے یاد رہے گا میں بابی مدینہ تو علم کے بارے میں کوئی فراختر پہ گفتگو کا نام چلا سکتا لیکن ٹائم بھی ہو گیا میں نا حدیث پاک کوٹ کرنے لگا میرے دل کرتا ہے اس بات سے انشاءاللہ آپ کی یاد چاہوں گا ان کی یاد نہ ہے کہ دو تین کے قول آ گئی کوئی دو چار باتوں کی ہوئی گئی الحمدللہ پھر کبھی تفصیل میں چلیں گے انشاءاللہ میں نے اتنا ایک حدیث دل کرتا ہے علماء کی موجودگی میں میرا دل کر بیان کرتے ہیں راوی بھی اس کے حضرت علی مرضی اللہ کے دوران اور بڑی صدق کے ساتھ بات کرتا ہے بڑی آپ فرماتے ہیں کہ اتنا مجلس کے لیے کی صحابہ کرام چل میں یہ بات کو چھوڑتا ہوں میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں یہ ابھی آپ سب نے فرق ہے نعرہ لگایا تھا نعرہ حیدری لگایا تھا نہیں ویسے آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب نعرہ تکبیر لگتا ہے نعرہ رسالت لگتا ہے نعرہ تحقیق لگتا ہے نعرہ حیدری لگتا ہے نعرہ حسن لگتا ہے سارے ناموں پر نعروں پر لوگ جواب دیتے ہیں کہ نعرہ حیدری تو جوش کیوں جی کیا حقیقت ہے کیا ہونا تو نہ آئے تو ماشاءاللہ اکثر بیان کیتا ہے تو سنے ہوئے ہیں کہ کھانا بھی تیار ہوئے تے شریف بھوک بھی لگی ہوئے تے نماز بھی پڑھتی ہوئے پر ٹائم بشرطے کے ٹائم ہوئے تے پہلے کی کریں لا جی میں کبھی بیان نہیں سکتا کیونکہ میرے کو سننا نہیں سکتا میری عادت میں جب سننا میں بیان نہیں کرتا حقیقت میں جلدی بیان نہیں کرتا ڈر لگتا ہے یہ کوئی پوچھ نہ لگے کہ نہیں اب ہمیں تو گھنٹے میں تو 5 منٹ بیان کر رہا تھوڑا ایک کو گل پڑی یہ میں تو دوست نے مار نہیں کہ نہیں جو تو میں داروی شریف خریدی تے داروی خریدے پہلے نہیں کھولی نہ تے پہلے کو نعرے سامنے دی سے پاکا کہ پہلے کھانا تے پھر نماز منہ تے گل یہ نہیں لکھی ہوئی لیکن میں بڑا پریشان کہ ان حکمت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے میں نا بڑا سوچتا رہا اٹھ لگی اور کہ حکمت کیا ہے حکمت کیا ہے یا خود فعل الحکیم حکمت ہے حکمت کیا ہے راز ہے آخر کارنا اللہ نام جنم سبحان من جتا وجد این شیر کھول گیا نار کا لاگے قربان نے واقعہ اس طرح اسلام کی خصوصی تنیب پر کہ اگر کھانا کھاتا پہلے ایمان پہلے پڑی تو خیال کی طرح بولو نا پھر نماز پہلے پڑی تو خیال کی طرح ہے تو نماز گئی نا مطلب کیا نماز کا انہاں خیال کھانے نہیں بڑے آپ نے ٹوٹ گیا تھا اگر خدا کی قسم کھانا پہلے کھایا توجہ رہی نماز میں لکنے کا ایک زمہ بھی نبی صحابت ہے اس طرح ٹائم اللہ کے اوپر جا رہا ہے تو 5 منٹ ہے نا بولے پریشانی ہو انشاءاللہ جماعت ہوگا پورے 4 بجے کریں انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ پر میں یہ بات کرنے لگا تھا لیکن جب نعرہ حیدری لگتا نا اس پر لوگوں کو جوش پڑا میں سب بڑا لگا تھا میں بڑے آپ جیسی علماء کے ساتھ رابطہ کیا کوئی مثبت جواب نہیں ملتا تو مثبت جواب نہیں مل رہا بڑا زور لگایا میں لو یا صاحب ایک دن میں بس بیٹھا ہوا تھا سامنے حدیث پاک
آپ نے کبھی دیکھا کہ جب نعرہ لگا نعرہ حیدری تو کہتے ہیں جان، لیکن کبھی کبھار نعرہ لگانے والا بھی لمبا کر دیتا ہے، نعرہ نہیں کرتا کہ نعرہ لگانے والا بھی لمبا کر دیتا ہے۔ میں نے کہا کوئی گل ہے، کوئی راز ہے۔ لو جی صاحب ایک دن یہ راز سامنے آیا، حدیث پاک سامنے آ رہی، سبحان اللہ۔ میں نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے، میری نعرہ حیدری کے جوش آتا۔ میں نے کہا کوئی گل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام مجھ سے فرما لیں اس وقت یا ذات مصطفیٰ تھی صلی اللہ علیہ وسلم یا میں، ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے، ہم دونوں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اول من يدخل الجنة انا وانت وفاطمہ والحسن والحسین۔ کیا بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا سب سے پہلے جنت میں جانے والوں میں میں ہوں گا، تو ہوگا، بیٹی ہوگی، دونوں شہزادے ہوں گے۔ کیا بات، کیا بات، کتنے؟ تیرا سانس چلے صدقہ لقمان ہے، صدقہ سنت فاروق اعظم۔ میں تفسیر میں نہیں جاؤں گا، حوالہ میں دے دیا یہ عقیدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ ہائے آج تیری بدقسمتی کہ تو نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یاروں سے جدا کیا، تیری یار علی سے جدا کیا، یہ تیری بدقسمتی بدبختی ہے۔ من گھر پر بیٹھے خدا کی قسم تو کسی کو جوڑے صلح کرائے وہ اپنی صلح ٹوٹے نہ، تیرا دعویٰ یہ ہو کہ جن کو نبی جوڑے وہ جڑے ہوئے تھے، وہ جڑے ہوئے ہیں، وہ قیامت میں جڑے ہوئے مدد کے آقا۔ پھر تیرا کی بنے گا، تو کدھر جائیں؟ الحمدللہ میں تو نہیں کہتا ہوں شکر ہے تو سنو صحیح مسئلے سے پیدا کیتا سارے اسلام کی حقیقت الحمدللہ بڑھائی کرو۔ لو جی ہوں حضرت علی رضی چاہیے سی کہ جو یہ گل مل گئی وہ باہر نکل دے رشتہ داروں دستے امتی بھائیوں دستے ہوئے میرے مبارک جو ہوئے میں آج خبر سن کے نا سب تو پہلے جنت اسی جاواں گے، پر نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ ساڈا فکر پہ گیا، اور ساڈا فکر پہ گیا۔ اوتھے موقع تے انہاں کہے کہ سرکار دے من کے آ گئے نے تے کیوں نہ کراں امتی بھائیوں نے شامل کراں تے کہندے نے قل تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمحبونا، آقا اسی تا جاواں گے، یہ قیامت تک ساڈے نال محبت کرنے والے ہون گے، او کتھے ہون گے؟ اے میں نہیں نعرہ حیدری تے جوش آنا، احسان ہے یا نہیں؟ کرم ہے نہیں؟ ساری سوچ آئی ہے کہ نہیں آئی ہیں؟ اے جے سوچ اے نو کہندے نہیں فکر، اے نو کہندے نہیں یاد، اے میری جگہ جگہ کرنی زیادہ بنایا جا رہی ہے، اے قیامت تک اور زیادہ تیز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ پوچھا یا رسول اللہ پڑھو سارے صلی اللہ علیہ وسلم فمحبونا، ہم تو جائیں ہی گے، ہمارے ساتھ محبت کرنے والے آیا جامعہ یار شادیاں ہوتی ہیں نا تو بھتیجا آ گیا تو چاچا نہیں آیا تو دعوت دوواں دتی ہوئی ہے تو بھتیجے نے پوچھتا ہے میزبان یا تو آ گیا چاچا تیرا نہیں آیا، وہ آندا جی میں آ گیا ہوں بالکل تیار ہے تو میرے پیچھے آ رہا ہے۔ ایویں نہیں ہے اکاری صاحب نے دعوت دیتی ہوئے اب محفل دو بھائیاں نوں بشیر تے نذیر صاحب نوں تے بشیر آ گیا ہوئے تے آپ صاحب پوچھے بشیر صاحب آ گئے ہو تے نذیر صاحب نہیں آئے، کہنے لگے بالکل تیار ہے میرے پیچھے پیچھے۔ ایویں نہیں تو جو پوچھا ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ اب وہ سارے کالا تُنے تھنو مبارک ہوئے 1400 سال پہلے دے زبانے نبوت الفاظ آج کاننے دیا مسجد میں تیری اور میری زبان کے آنے میں کمال نہیں، خدا دی قسم باویں ساری زبانے سے قابل نہیں ہے کہ نہیں؟ جنت یا سارے خوشبوئیں دھو لگے نا منہ پھر بھی زبان نبوت الفاظ اپنے زبان تک نہیں آ سکتے، لیکن ایک بس ڈر چلو رسول برکت بات قال
نہیں اترین کی پوچھا تھا کہ جو ہم سے محبت کرنے والے جو ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے بڑا غسل آ گیا میں قالا وہ تو قالا بھی نہیں ہوگا قالا کن الفاظ نے نتر اللہ ابراہیم سمع مقالتی فوقاها وقدعها کما سمع دعا منگوائی نہیں جاتی دعا دی جاتی ہے دعا دی جاتی ہے نتر میرا خلیصہ اللہ تعالیٰ میرا چہرہ تر و تازہ رکھے تر و تازہ رکھے دنیا میں بھی موت وقت بھی قبر میں بھی میزان بھی تر و تازہ دعا منگوائی دعا لی جاتی ہے جو میری زبان نبوت کے الفاظوں کو محبت سے سنے پھر اس پر عمل کرے پھر آگے پہنچاتا رہے اس کا چہرہ کرو کتنا دعا دیتی ہے کہ میں تو کہنا قالا من ورائکم پوچھا فمحبونا محبت کرنے والے کہاں ہوں گے موقع تے پوچھا کہ سرکار نے موقع فرمایا اے میرے پیارے نبی رضی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کرنے والے پتہ کہاں ہوں گے اگر کہاں ہوں گے فرمایا قالا من ورائکم قیامت کے دن تم جنت میں جا رہے ہوں گے وہ تمہارے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں سبحان اللہ میں کہہ رہے 15 منٹ ہو گئے فوراً اذان پڑھیں گے انشاءاللہ ناز سنتا بھی پڑھ لوں گے تو نالا دو نفر مسجد بھی پڑھنے ٹائم مجھے ہے گا کہ نہیں تاکہ مسجد حق ادا بھی ہو جائے ٹھیک ہے جی انہیں کافی ہے